الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم کے تقریباً 29 حکایات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں مزید چند حکایات پڑھیں گے، تو آئیے بلا کسی تاخیر شروع کرتے ہیں۔ حکایت سیوم یعنی 30ویں حکایت، حکایت سیوم 30ویں حکایت، حکایت نمبر 30 ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی شخص سے یہ شرط لگاتا ہے، ایک آدمی کسی آدمی کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر میں بازی نہ جیتوں، اگر میں بازی ہار جاؤں تو میرے بدن سے ایک سیر گوشت کاٹ لینا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے شرط لگاتا ہے کہ اگر میں بازی نہ جیتوں، اگر میں بازی ہار جاؤں تو میرے بدن سے ایک سیر گوشت کاٹ لینا۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بازی ہار جاتا ہے، بازی نہیں جیتتا۔ اب جو مد مقابل تھا جس سے اس نے شرط لگائی تھی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بدن سے گوشت کاٹے کیونکہ اس نے شرط لگائی تھی، لیکن یہ کاٹنا نہیں چاہتا، کاٹنے نہیں دے رہا ہے۔ شرط تو لگا دیا تھا کہ اگر میں بازی نہ جیتوں، اگر میں بازی ہار جاؤں تو میرے بدن سے ایک سیر گوشت کاٹ لینا۔ اب جب ہار گیا ہے کاٹنے نہیں دے رہا ہے، اور سامنے والا چاہتا ہے کہ کاٹے گا وہ، کیونکہ وہ شرط لگایا تھا سامنے اس سے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ گوشت کاٹے۔ سامنے والا گوشت کاٹنا چاہتا ہے، مد مقابل خصم جو ہے سامنے والا وہ گوشت کاٹنا چاہتا ہے، لیکن شرط لگانے والا گوشت کاٹنے نہیں دے رہا ہے۔ بالآخر دونوں قاضی کے پاس گئے۔ قاضی کے پاس جا کر دونوں نے اپنا حال بیان کیا، اپنا معذرہ بیان کیا۔ قاضی مد مقابل سے جو خصم تھا، جس سے شرط لگائی گئی تھی، اس سے قاضی نے کہا، یعنی جو بازی جیتا تھا اس سے قاضی نے کہا کہ تو معاف کر دے، ٹھیک ہے، معاف کر دے اسے، یہ بیچارہ نہیں قبول کر رہا تو معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں تو معاف کروں گا ہی نہیں، اپنی ضد پہ اڑا رہا اور کہا کہ میں معاف کروں گا نہیں۔ یہ شرط کیوں لگایا؟ اگر یہ شرط کو پورا نہیں کر سکتا تو اس نے شرط کیوں لگائی تھی؟ قاضی بولا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کے بدن سے ایک سیر گوشت کاٹ لینا، لیکن ذرہ برابر زیادہ نہ ہو اور ذرہ برابر کم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک سیر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک سیر سے زیادہ یا کم ہوگا، اگر ایک سیر سے زیادہ کاٹے گا تب بھی تجھے سزا دوں گا، اگر ایک سیر سے کم کاٹے گا تب بھی تجھے سزا دوں گا۔ وہ بیچارہ سامنے والا جو کاٹنے پر اڑا ہوا تھا وہ گھبرا گیا، بولا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سیر ہی کٹے، اسے کم نہ کٹے، اسے زیادہ نہ کٹے۔ بیچارہ مجبور ہو کر کے معاف کر دیا۔ اسی کو یہاں پہ حکایت کی شکل میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے حکایت سیوم یعنی 30ویں حکایت۔ شخص بشخص شرط کرد، ایک شخص نے دوسرے شخص سے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے شرط کیا، یعنی شرط لگایا کہ اگر بازی نیابم ایک آثر گوشت از اندام من بتراش، کہ اگر میں بازی نہ پاؤں، یعنی اگر میں بازی نہ جیتوں، ایک آثار گوشت، ایک سیر گوشت، از اندام من میرے بدن سے، بتراش تو کاٹ لے۔ شخص بشخص شرط کرد کہ اگر بازی نیابم ایک آثار گوشت از اندام من بتراش، ایک آدمی نے کسی سے شرط لگایا کہ اگر میں بازی نہ جیتوں تو میرے بدن سے ایک سیر گوشت تو کاٹ لے۔ چون بازی نہ یافت، جب وہ بازی نہ جیتا، جب وہ بازی نہ پایا یعنی بازی نہ جیتا، مدعی ایفاء شرط خواست، مدعی یعنی مد مقابل جو تھا، مدعی نے شرط پورا کرنا چاہا، مدعی ایفاء شرط خواست، مدعی نے شرط کو پورا کرنا چاہا، پورا کروانا چاہا۔ وہ قبول نہ کر، اس نے قبول نہیں کیا، یعنی جس نے شرط لگائی تھی اس نے قبول نہیں کیا۔ ہر دو پیش قاضی رفتن، ہر دو یعنی دونوں، پیش قاضی رفتن قاضی کے سامنے، قاضی کے پاس گئے۔ ہر دو پیش قاضی رفتن، دونوں قاضی کے پاس گئے۔
قاضی مدعی را گفت، قاضی نے مدعی سے کہا، مد مقابل سے کہا، جو کاٹنا چاہتا تھا اس سے کہا، معاف کن، معاف کر دے۔ قبول نہ کرد، اس نے بھی قبول نہیں کیا، بولا نہیں معاف کروں گا۔ قبول نہ کرد، قبول نہیں کیا۔ قاضی برہم شد، قاضی غصہ ہو گیا، قاضی برہم شد، قاضی غصہ ہو گیا۔ فرمود کے بتراش، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشد، تورا سیاست خواہم نمود۔ قاضی برہم شد، قاضی غصہ ہو گیا، برہم ہو گیا۔ فرمود، فرمایا کہ بتراش، تو کاٹ لے، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشد، لیکن اگر کم یا زیادہ ایک سیر سے، یعنی اگر ایک سیر سے زیادہ یا ایک سیر سے کم تو کاٹے گا، خواہی تراشد، اگر تو ایک سیر سے کم یا ایک سیر سے زیادہ کاٹے گا، تورا سیاست خواہم نمود، میں تجھے سزا دوں گا۔ قاضی برہم شد، فرمود کے بتراش، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید، تورا سیاست خواہم نمود۔ قاضی غصہ ہو گیا اور کہا کہ کاٹ لے، لیکن اگر ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹے گا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ مدعی نتوانست، مدعی نہ کر سکا، مدعی نہ کر سکا، مدعی نتوانست، مدعی نہ کر سکا۔ ناچارہ شدہ، مجبور ہو گیا، ناچارہ ہو گیا، معاف کر دیا۔ حکایت سی و اکم، یعنی 31ویں حکایت۔ شخص طوطی پرورد، ایک شخص نے طوطا پالا۔ شخص طوطی پرورد، ایک شخص نے طوطا پالا۔ اس کا خلاصہ پہ سن لیں۔ ایک شخص تھا جو ایک شخص نے طوطا پالا، طوطا پالتا تھا۔ طوطا پال کر کے اس طوطے کو، عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ طوطا یہ انسانی نقل کرتا ہے، یعنی انسان جو بات کرتا ہے انسان کی بات کی نقل کر لیتا ہے، انسانی بات کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ شخص طوطے کو فارسی زبان سکھا دیا، طوطے کو فارسی زبان سکھایا، اور طوطا ہر بات میں، طوطا سے جو بھی کہا جائے اس کے جواب میں طوطا کہتا ہے دریں چیشک، فارسی میں کہتا ہے دریں چیشک، اور دریں چیشک کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے، دریں چیشک، اس میں کیا شک ہے۔ ایک دن وہ شخص جس نے طوطا پالا تھا بازار طوطے کو لے جاتا ہے، طوطے کو بازار لے کر کے جاتا ہے، اور وہاں پہ اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ یہ طوطا میں 100 درہم میں بیچوں گا۔ ایک آدمی آیا، ایک مغل آیا، ایک افغانستانی آدمی آیا، آ کر کے اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 100 درہم ہے۔ اب وہ مغل افغانستانی جو تھا اس نے طوطے سے پوچھا کیا تو 100 درہم کے لائق ہے؟ اس نے کہا دری چشک، اس میں کیا شک ہے؟ جو خریدنے والا تھا وہ خوش ہو گیا، بولا کیا بات ہے، طوطا تو بات کر رہا ہے، میرے سوال کا جواب دے رہا ہے، بات سمجھ رہا ہے۔ طوطے نے کہا درین چشک، اس میں کیا شک ہے؟ وہ خوش ہو کر کے اسے خرید کر لے گیا، اور جب گھر گیا اسے کوئی بھی بات کہتا، کچھ بھی کہتا، اس میں طوطا کہتا درین چشک، اس میں کیا شک ہے؟ کہتا میں بیوقوف ہوں، کہتا درین چشک، میں پاگل ہوں، درین چشک، کچھ بھی کہتا اس میں کہتا کہ درین چشک، اس میں کیا شک ہے؟ آخر کار وہ شرمندہ ہوا، دل میں یہ سوچنے لگا، دل میں شرمندہ ہوا اور پریشان ہوا، اور اس نے کہا میں نے اس طوطے کو خرید کر بے وقوفی کی۔ طوطا نے کہا دریں چشک، اس میں کیا شک ہے؟ اب وہ طوطے کی اس بات کو سن کر کے مسکرایا، مسکرانے کے بعد طوطے کو آزاد کر دیا، طوطے کو چھوڑ دیا، طوطا اڑ گیا۔ دیکھیں اس کو یہاں پہ بطور حکایت بیان کر رہے ہیں۔ حکایت سی و اکم، 31ویں حکایت۔ شخص طوطی پرورد، ایک شخص نے طوطا پالا۔ شخص طوطی پرورد، ایک شخص نے طوطا پالا۔ وہ اورا زبان فارسی آموخت، اور اس کو فارسی زبان سکھا دیا۔ وہ اورا زبان فارسی آموخت، اور اسے فارسی زبان سکھا دیا۔ طوطی در جواب ہر سخن می گفت، طوطا ہر بات کے جواب میں کہتا تھا۔ طوطی در جواب ہر سخن می گفت، طوطا ہر بات کے جواب میں کہتا تھا۔ طوطی در جواب ہر سخن، طوطا ہر بات کے جواب میں می گفت کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ دری چیشک، یعنی اس میں کیا شک ہے، یہی کہتا تھا، دری چیشک، کیا کہتا تھا؟ دری چیشک، یعنی اس میں کیا شک ہے، دری یعنی اس میں، چے یعنی کیا، شک یعنی شک۔
دریچ شک اس میں کیا شک ہے، روز عاشق طوطی را در بازار برائے فروختن برد۔ روزے ایک دن عاشق اس آدمی نے طوطی را طوطے کو در بازار میں برائے فروختن بیچنے کے لیے برد لے گیا۔ روز عاشق طوطی را در بازار برائے فروختن برد، ایک دن اس آدمی نے طوطے کو بازار میں بیچنے کے لیے لے گیا۔ ایک دن وہ آدمی بازار میں طوطے کو بیچنے کے لیے لے گیا۔ وہ 100 روپیہ قیمت ظاہر کرد اور اس کی قیمت 100 روپیہ ظاہر کیا، 100 روپیہ بتلایا۔ وہ 100 روپیہ قیمت ظاہر کرد اور 100 روپیہ اس کی قیمت ظاہر کیا اور 100 روپیہ اس کی قیمت بتایا۔ مغل از طوطی پرسید، ایک مغل نے طوطے سے پوچھا، ایک افغانستانی نے طوطے سے پوچھا کہ لائق 100 روپیہ ہستی، کہ تو 100 روپے کے لائق ہے، کہ لائق 100 روپیہ ہستی، تو 100 روپے کے لائق ہے۔ گفت، طوطا نے کہا، دریچ شک اس میں کیا شک ہے، کیونکہ وہ ہر بات کے جواب میں کہتا تھا دریچ شک، وہی کہا دریچ شک اس میں کیا شک ہے۔ مغل خوشنود شد، مغل خوش ہو گیا، مغل خوشنود شد، مغل خوش ہو گیا، وہ طوطی را خرید اور طوطے کو خرید لیا، مغل خوش ہو کر کے طوطے کو خرید لیا۔ وہ بخانہ خود برد اور اپنے گھر لے گیا، وہ بخانہ خود برد اور اپنے گھر لے گیا۔ ہر سخن کے بعد طوطی می گفت، جو بات کے طوطا سے کہتا، ہر سخن کے جو بات کے بعد طوطی طوطا سے می گفت کہتا تھا، ہر سخن کے بعد طوطی می گفت جو بات کے طوطا سے کہتا تھا، جواب اس کا جواب دریچ شک می یافت، اس کا جواب دریچ شک پاتا تھا، یعنی جو بات بھی وہ طوطا سے کہتا تھا، طوطا کا جواب دریچ شک پاتا تھا، جواب اس کا جواب دریچ شک یافت، دریچ شک پاتا تھا، یعنی اس میں کیا شک ہے، یہ جواب پاتا تھا۔ ہر سخن کے بعد طوطی می گفت، جواب دریچ شک می یافت، جو بات کے طوطا سے کہتا تھا اس کا جواب دریچ شک پاتا تھا، یعنی اس میں کیا شک ہے، پاتا تھا۔ در دل خود شرمندہ وہ پشیماں گردید، اپنے دل میں اپنے آپ میں شرمندہ اور پشیماں ہوا، شرمندہ ہوا اور نادم ہوا، پریشان ہوا۔ وہ گفت اور کہا، حماقت کردم کہ چنی طوطی خریدم، میں نے بے وقوفی کی، میں نے حماقت کی کہ میں نے اس طوطے کو خریدا، یعنی میں نے اس طوطے کو خرید کر بے وقوفی کی۔ حماقت کردم کہ چنی طوطی خریدم، میں نے حماقت کیا کہ میں نے اس طوطے کو خریدا، میں نے اس طوطے کو خرید کر کے حماقت کیا۔ گفت، طوطا نے کہا، دریچ شک اس میں کیا شک ہے، آپ نے حماقت کیا، دریچ شک اس میں کیا شک ہے۔ مغل را تبسم آمد، مغل کو ہنسی آئی، مغل کو ہنسی آئی، مسکراہٹ آئی، مغل مسکرایا۔ مغل را تبسم آمد، مغل کو ہنسی آئی، وہ طوطی را آزاد کرد اور طوطے کو آزاد کر دیا۔ مغل کو ہنسی آئی تو مغل نے اس طوطے کو آزاد کر دیا۔ حکایت 32 یعنی 32ویں حکایت۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عقل مند کسی مسجد میں بیٹھتا تھا، یعنی لوگوں کو بیٹھ کر کے نصیحت کیا کرتا تھا۔ ایک عقل مند، ایک دانش مند کسی مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا، وعظ کرتا تھا، تقریر وغیرہ کرتا تھا۔ اس مجلس میں ایک آدمی ہمیشہ بیٹھ کر رویا کرتا تھا، یعنی اس عقل مند کے مجلس میں، اس عقل مند کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھتا تھا جو ہمیشہ رویا کرتا تھا، جب بھی اس مجلس میں بیٹھتا روتا تھا۔ ایک دن اس عقل مند نے کہا، جانتے ہو یہ جو بندہ روتا ہے نا، اس کے دل میں میری بات بہت اثر کرتی ہے، میری بات اس کے دل میں بہت اثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، میری بات اتنی پر اثر ہے کہ ہمیشہ یہ روتا رہتا ہے، جب بھی میری مجلس میں آتا ہے روتا ہے، میری بات اس کے دل میں بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ایک دن لوگوں نے اس آدمی سے پوچھا جو مجلس میں رویا کرتا تھا، دانش مند کی مجلس میں رویا کرتا تھا، کہ تو کیسا دل رکھتا ہے، تیرا دل کیسا ہے کہ تو بہت جلدی اثر قبول کر لیتا ہے، دانش مند کی بات میں ہمیں تو رونا نہیں آتا، تو روتا ہے، تو کیسا دل رکھتا ہے، تیرے دل کی حالت کیا ہے، کیسا عمدہ دل رکھتا ہے کہ تو دانش مند کی بات کو
اور اتنی جلدی قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر سے رونے لگتا ہے۔ اب وہ بندہ جو رویا کرتا تھا وہ کہتا ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں دانشمند کی بات پر روتا ہوں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ میں دانشمند کی بات پر، عقل مند کی بات پر، نصیحت پر، وعظ پر نہیں روتا، بلکہ میں جب بھی اس مجلس میں بیٹھتا ہوں اور وہ دانشمند، وہ عقل مند وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اور اس کی داڑھی ہلتی ہے، تو مجھے میرا ایک بکرا یاد آتا ہے۔ میرا ایک بکرا تھا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بیچارہ بوڑھا ہو کر کے مر گیا، لیکن جب بھی یہ اپنی داڑھی کو ہلاتا ہے تو مجھے میرا بکرا یاد آتا ہے، کیونکہ اس کی داڑھی میرے بکرے کی داڑھی کی طرح ہے۔ اس کی داڑھی جو ہے میرے بکرے کی داڑھی کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی یہ کوئی وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس کی داڑھی ہلتی ہے تو مجھے میرا مرا ہوا بکرا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا وہ یاد آتا ہے۔ اسی وجہ سے میں روتا ہوں، نہ کہ اس کی بات میرے دل میں اثر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حکایت سی و دوم، دانشمند در مسجد نشست، ایک عقل مند، ایک دانش مند مسجد میں بیٹھا۔ دانشمند در مسجد نشست، ایک عقل مند مسجد میں بیٹھا، یعنی مسجد میں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ با مردماں واز می گفت، اور لوگوں کے ساتھ واز کرتا تھا، یعنی لوگوں کو واز کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا۔ وہ با مردماں واز می گفت، اور لوگوں کو نصیحت کرتا تھا۔ شخص در مسجد می گرست، شخص ایک آدمی، در مجلس میں می گرست روتا تھا۔ شخص در مجلس می گرست، ایک آدمی، ایک شخص مجلس میں روتا تھا۔ روزے دانشمند گفت، روزے ایک دن، دانشمند گفت، دانشمند نے، عقل مند نے کہا۔ روزے دانشمند گفت، ایک دن عقل مند نے کہا۔ سخن من در دل این شخص بسیار اثر می کند، سخن من میری بات در دل این شخص، اس شخص کے دل میں بسیار اثر می کند بہت اثر کرتی ہے۔ سخن من در دل این شخص بسیار اثر می کند، میری بات اس آدمی کے دل میں بہت اثر کرتی ہے۔ ازیں سبب می گرید، اسی وجہ سے وہ روتا ہے۔ ازیں سبب می گرید، اسی وجہ سے وہ گریہ وہ جاری کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ روتا ہے۔ دیگراں آ شخص را گفتن، دیگراں یعنی دوسروں نے، آ شخص را گفتن اس شخص کو کہا، یعنی دوسرے لوگوں نے اس شخص سے پوچھا، اس شخص کو کہا۔ دیگراں آ شخص را گفتن، دوسروں نے اس شخص سے کہا، اس شخص کو کہا، اس شخص سے پوچھا کہ در دل ما سخن دانش مند ہیچ اثر نمی کند، کہ در دل ما کہ ہمارے دل میں، سخن دانش مند کی، عقل مند کی بات، ہیچ اثر نمی کند کچھ اثر نہیں کرتی۔ در دل ما سخن دانش مند ہیچ اثر نمی کند، کہ ہمارے دل میں عقل مند کی بات، دانش مند کی بات کچھ اثر نہیں کرتی، ہیچ اثر نمی کند کچھ اثر نہیں کرتی۔ چگونا دلداری کے می گیری، چگونا دلداری کے می گیری، تو کیسا دل رکھتا ہے کہ روتا ہے۔ چگونا دلداری کے می گیری، تو کیسا دل رکھتا ہے کہ روتا ہے۔ گفت، اس نے کہا، رونے والے نے کہا، بل سخن دانش مند نمی گیرم، دانش مند کی بات پر میں نہیں روتا۔ بل سخن دانش مند نمی گیرم، میں دانش مند کی بات پر نہیں روتا، کہ نہیں روتا۔ بل سخن دانش مند نمی گیرم، کہ میں دانش مند کی بات پر نہیں روتا، بلکہ ایک خصی پروردہ بودم، بلکہ میں نے ایک بکرا پالا ہوا تھا، بلکہ ایک خصی پروردہ بودم، بلکہ میں نے ایک بکرا پالا تھا۔ وہ اورا بسیار دوست می داشتم، وہ اورا اور اس کو بسیار بہت دوست می داشتم، میں دوست رکھتا تھا، محبوب رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، عزیز رکھتا تھا۔ وہ اورا بسیار دوست می داشتم، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس سے میں بہت انسیت رکھتا تھا۔ چوں خصی پیر شد، جب بکرا بوڑھا ہوا، جب خصی بوڑھا ہوا، مرد مر گیا۔ چوں خصی پیر شد مرد، جب خصی بوڑھا ہوا مر گیا۔ ہرگاہ دانش مند سخن می گوید،
ہرگاہ جب بھی دانش مند عقل مند سخن می گوید بات کہتا ہے، ہرگاہ دانش مند سخن می گوید، جب بھی عقل مند بات کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، وہ ریش او می جنبد اور اس کی داڑھی ہلتی ہے، وہ ریش او می جنبد اور اس کی داڑھی ہلتی ہے، خسی مورا یاد می آید، مجھے بکرا یاد آتا ہے، خسی مورا یاد می آید، خسی یعنی بکرا مجھے یاد آتا ہے، زیرا کہ این چنی ریش دراز می داشت، اس لیے کہ زیرا کہ یعنی اس لیے کہ این چنی اسی طرح ریش دراز لمبی داڑھی می داشت وہ رکھتا تھا، زیرا کہ این چنی ریش دراز می داشت اس لیے کہ اسی طرح لمبی داڑھی وہ رکھتا تھا، یعنی اسی طرح بکرے کی بھی لمبی داڑھی تھی، اس لیے جب بھی یہ ہلاتا ہے لمبی داڑھی تو مجھے میرا بکرا یاد آتا ہے، جس کے سبب میں روتا ہوں، نہ کہ اس دانشمند کی بات پر۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں مزید حکایات پڑھیں گے۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر سے رابطہ کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم دین کو عام کرنے کی نیت سے، ارادے سے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔